جسے ہم سفیر کربلا کے نام سے بھی جانتے ہیں. اور کسی شاعر نے بڑے خوبصورت الفاظوں میں زینب کا تعارف کرایا کہ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے. زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے. زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے. مزید آگے زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے. زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے. دل کی سماعتوں سے سنیے. زینب وجود شاہ امام حسین، مانا کہ وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا. جنہیں ام المصائب کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، مصائب کی ماں. زینب جنہیں ہم شریکت الحسین کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں کہ ایک قافلہ جو مدینہ منورہ سے مکہ معظمہ اور مکہ معظمہ سے کربلا تک حسین لے کر آیا، اب اسی بچے ہوئے قافلے کو، اسی لٹے ہوئے قافلے کو زینب واپس مدینے تک پہنچاتی ہیں. شریکت الحسین ہے یہ، ام المصائب ہے یہ کس کی لخت جگر ہے؟ جو خود لخت جگر محمد کہلاتی ہے. یہ فاطمہ کی لخت جگر ہے، یہ علی کی نور نظر ہے، یہ خدیجۃ الکبریٰ کی نواسی ہے، یہ امام الانبیاء کی نواسی ہے، علی کی پوتی ہے، یہ فاطمہ بنت اسد کی پوتی ہیں. یہ ان کا مکمل تعارف ہے. وفا کی اگر مثال دینی ہو تو آپ زینب کا نام لے آئیے. آپ کو جرت، شجاعت اور بہادری کی مثال دینی ہو آپ زینب کا نام لے آئیے. آپ کو قربانی کے لیے کوئی مثال دینی ہو آپ زینب کا نام لے آئیے. آپ کو بہن کی عظمت بتانا ہو آپ زینب کا نام لے آئیے. اگر آپ کو ماں کی عظمت، ماں کی قربانی دکھلانا ہو تو کردار زینب ہی لے آئیے. ارے آپ کو اگر پھپھو کے رشتے کی تقدس کو بتانا ہو اپنی اولادوں کو تو زینب کو ایزا پھپھو پیش کر دیجئے. زینب ہر کردار میں اتنی کامل ہے کہ یقین کریں اگر آج میں اور آپ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی سیرت کو اٹھا کر پڑھ لیں، ان کے قالب میں ڈھل جائیں تو یقین کریں یہ زمین کے ذرے مجھے اور آپ کو بھی جھک کر سلام کریں. ان کی سیرت میں ڈھلنے والوں کو یہ زمین کے ذرے سلام کریں تو خود ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا. زینب سلام اللہ علیہا کا جو کمال شجاعت ہے داد دینی چاہیے. انہوں نے اپنے علم سے، اپنی بردباری سے، اپنے تحمل سے، اپنے خطبات سے اور اپنی معرفت سے وہ کام کیا جو میں نے کہا نا کہ حسین کی تلوار جس کام کو ابھی ادھورا چھوڑ گئی تھی اس کام کی تکمیل زینب کی خطابت نے کی ہے. کیا ضرورت تھی امام حسین کو اپنے ساتھ عورتیں اور بچے لے جانے کی؟ اعتراض تھا. اچھا اکابر لوگوں نے روکا کہ حسین اپنے ساتھ بچوں کو نہ لے کر جاؤ، اپنے ساتھ عورتوں کو نہ لے کر جاؤ، لیکن ازل سے لکھا تھا اس ذبح عظیم کی جسے تفسیر بننا تھا اس کے لیے ازل سے لکھا تھا. اللہ کریم نے اس کے لیے خود ہی ایک فریم بنا دیا تھا. اور آج حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ اگر میرا حسین اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر نہ جاتا تو یہ اس ویران دشت میں آل رسول کو شہید کر دیتے اور تاریخ کو بالکل ملیہ میٹ کر دیتے. جیسے آج یزید کو امیر المومنین بنا دیا، یزید کو رحمت اللہ بنا دیا، یزید کو متقی پرہیزگار بنا دیا. ارے اگر یہ عورتیں اور یہ بچے نہ ہوتے تو کربلا کی تاریخ ہم تک نہ پہنچتی. سلام ہو امام حسین کی فراست پر کہ اپنے ساتھ دو قافلے لے کر گئے، ایک وہ جو تلوار سے لڑے گا اور دوسرا وہ جو گفتار و کردار سے لڑے گا. کردار و گفتار سے لڑیں گی اور آپ نے اپنے کردار و گفتار سے لڑ گئیں. ارے یہ تو بہت دور کی بات ہے، ابھی تو آپ مدینے بھی نہیں پہنچی، کرب و بلا کے میدان سے یہیں تک آئی تھی، شام تک. یہاں شام کے دربار میں ہی آپ نے ابتدا کر دی اور لوگوں کو سب کو کھول کر بتا دیا یہ باغی نہیں ہے، یہ باغی نہیں ہے. ارے یہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ارے یہ ابن علی ہے، یہ ابن فاطمہ ہے، یہ ابن مکہ ہے، یہ ابن منا ہے، ارے یہ ابن زمزم ہے. ارے لوگ جنہیں تم باغی سمجھتے ہو یہ تمہیں بتلایا گیا ہے اور بتا دیا کہ آج جو
نفوس حسین کو باغی بتلا رہے ہیں. ان کی روحانی اولاد قیامت تک حسین کی شان میں کمی لانے کی کوشش کریں گی, لیکن اللہ کو جب کام لینا ہو تو یاد رکھیں یہ جتنے فرقے, یہ جتنے مرد, یہ جتنے علماء اس وقت کربلا کی تاریخ کو مسخ کر کے اور اہل بیت کی عظمت میں کمی لا کر سمجھ رہے ہو فاتح ہیں. ارے آپ فاتح نہیں ہو سکتے. جب رسل و رسائل نہیں تھے نا, 14 صدیاں قبل, جب نہ رسل تھے نہ رسائل تھے, نہ میڈیا تھا نہ اخبارات تھے, اور کربلا کا دشت تھا, صحرا تھا جہاں کوئی نہیں تھا, لیکن اللہ کو کربلا کی تاریخ ہمیشہ کے لیے امر کرنی تھی. تو وہاں بھی اللہ کریم نے زینب کے خطبوں سے مدد لے لی اور اسلام کو تقویت پہنچا دی. کربلا کو اللہ کریم نے زندگی دے دی. گھر گھر کربلا کی تاریخ جو پہنچی ہے وہ زینب السجاد کے خطبوں کا سجدہ ہے. یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے, یہ گلشن عصمت کی وہ معصوم کلی ہے. تطہیر میں زہرا ہے, تطہیر میں زہرا ہے اور لہجے میں علی ہے. جس سے چاہے کام لینا. کربلا کی تاریخ کے لیے خطبات سیدتنا زینب سلام اللہ علیہا اور امام سجاد کافی ہیں. آج 14 صدیاں بیت گئیں, کرب و بلا کا پیغام آب و تاب کے ساتھ جاری ہے, لیکن انہی زینب کو ہم کربلا کے میدان میں دیکھ. کرب و بلا کے میدان میں آئیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہ کہاں کھڑی ہیں, کہاں. اگر میں تصور میں لاؤں کہ میں ماں ہوں تو میں ایک تصور لمحے کے لیے بھی میں برداشت نہیں کر سکتی کہ کوئی ایسا حادثہ ثانیہ جو مجھے اپنی اولاد سے محروم کر دے. پھر میں اگر بہن کے تصور میں آؤں تو میں برداشت نہیں کر سکتی میں اپنے کسی بہن اور بھائی کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھو دوں. اگر میں جو ہے پھپھو کے تصور میں خود کو لاؤں تو ایک حقیقت ہے, بھائی کی اولاد سے بڑا پیار ہوتا ہے, اپنے ہاتھوں میں کھلایا ہوتا ہے, تو میں وہ تصور میں بھی میں اپنی آنکھیں ضبط نہیں رکھ پاؤں گی اپنی آنکھوں پر. اب میں زینب سلام اللہ علیہ کی ذات بالا پہ سوچ رہی تھی کہ یہ ان کی ہستی واقعی اللہ کریم نے انہیں بہت بڑا رتبہ عطا کیا اور ہم ان کی معرفت تک پہنچ نہیں سکتے. یہ کیسی ماں تھی کرب و بلا کے میدان میں, یہ کیسی بہن تھی, یہ کیسی پھپھو تھی, یہ کیسی تھی شریکت الحسین کہ انہوں نے اپنے سامنے سب کو لٹتے دیکھا. یعنی ایک وہ لمحہ بھی آیا ہوگا جب یہ اس وقت پھپھو تھی اور اپنے وہ بھی ایسے بھائی کے بیٹے کو کھو رہی ہیں جو خود دنیا میں موجود نہیں ہے. اپنی یتیم بھتیجے حضرت قاسم کو میدان کے سپرد کر کے آتی ہیں اور اس کا لاشا دیکھتی ہیں تو سلام ہے ان کی عظمت کو, ان کی قوت برداشت کو. زینب ایک ہی وقت میں ایک ہی میدان میں کتنی آزمائشوں سے گزری. وہاں جتنی بھی عورتیں تھیں, میں رباب بھی تھی, وہاں لیلہ بھی تھی, وہاں میں وہاب بھی تھی. جب وہاب گیا ہوگا تو وہ ماں بن کے بہت ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں گی. جب علی اصغر گئے تو رباب بھی تھی وہاں پر جناب رباب بھی تھی, وہ بھی ماں کی حیثیت سے ٹوٹ پھوٹ گئی ہوں گی. ارے جب علی اکبر گئے تو وہاں جناب لیلہ بھی تھی. لیکن زینب آپ کی عظمت کو سلام ہے, آپ ماں بن کے بھی بکھری, آپ بہن بن کے بھی بکھری, آپ پھپھو بن کے بھی بکھری. ارے آپ کبھی اون و محمد کے لاشے کو دیکھ رہی ہیں, ماں بن کے آپ کی کیا کیفیت ہوگی. ارے کبھی آپ حضرت عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کو دیکھتی ہوں گی, آپ کی آنکھوں میں نہ رکنے والے وہ آنسو ہوتے ہوں گے, وہ گریہ ہوتی ہوگی جس کا میں صرف تصور کر سکتی ہوں. بھلا کوئی بہن اپنے بھائی کے کٹے ہوئے بازو دیکھ سکتی ہے؟ ارے آپ نے قاسم کی جوانی کو بھی لٹتے ہوئے دیکھا, اسی لمحے آپ نے تو علی اکبر جسے پالا آپ نے تھا, آپ نے اپنے بھائی کی قیمتی متا بھی لٹتے ہوئے دیکھی. آپ نے بچپنا خاک میں رلتا ہوا دیکھا, آپ نے جوانیاں خاک میں رلتے ہوئے دیکھی. آپ ماں بن کر, کبھی بہن بن کر, کبھی آپ پھپھی بن کر, ارے کبھی آپ شریکت الحسین بن کر کیسے کیسے صدمے سہ رہی ہیں. میں ظاہری طور پر ان کے زخم نہیں گن سکتی, آپ ظاہری طور پر ان کے زخم نہیں گن سکتے. ماں بن کر کتنے زخم لگے. تاریخ تو یہ بتاتی ہے نا کہ اون و محمد 7 تھے جو شہید ہو گئے. تاریخ یہ بھی تو بتاتی ہے کہ 2 شہزادے مدینہ
مدینے میں چھوڑ کر آئی ہیں، ان کے جدائی کا زخم بھی سینے میں لگا ہے. ایک جدائی کا زخم ہے، ایک وہ جو وقتی جدائی ہے، ایک وہ جو شہادت کے درجے پہ فائز ہو کر وہ جدائی کا زخم دے گئے. کیسے کیسے زخم حضرت زینب اپنے سینے پر جھیل رہی ہیں اور اف نہیں کر رہی. شکر کی اعلیٰ منزل پر ہیں، دین اسلام کے لیے قربانیاں دے رہی ہیں. آج ہم ان کے نام تک سے غافل ہیں. قسمت کی ستم ظریفی، اگر قسمت اولاد کے حوالے سے ہمیں کسی آزمائش میں ڈال دے تو میں اور آپ صبر کے ساتھ اس آزمائش پہ پورا نہیں اتر سکتے. وہ بشر الصابرین، خوشخبری دو صبر والوں کو. ارے خوشخبری دو زینب سلام اللہ علیہ کو، خوشخبری دو کربلا میں بچنے والوں کو، ارے خوشخبری دو اہل بیت والوں کو کہ انہوں نے کس طرح اللہ کی راہ میں صبر کیا. کرب و بلا کے میدان میں فجر سے ظہر میں کتنے رشتوں میں ڈھل کر زینب نے کتنے زخم اپنی روح پہ کھائے ہوں گے، کتنے زخم اپنے قلب پہ کھائے ہوں گے، کتنے زخم اپنے بدن پہ کھائے ہوں گے. اسی لیے تو جی نہ سکی اور صرف 62 ہجری میں دنیا سے چلی گئی. کو سلام. مجھ جیسی آپ جیسی سینکڑوں عورتیں مل کر اگر اس کی بارگاہ میں اس کی عظمت کا اعتراف کرتے کرتے ہماری زبانیں تھک جائیں، ہم زینب کی عظمت کے گن گانے کا حق ادا نہیں کر سکتے. آپ کی عظمت کو سلام، آپ کی تقدس پر مجھ جیسی سینکڑوں عورتیں قربان، آپ کے نام نامی پہ ہر مسلمان عورت قربان. اور ہمیں سیرت زینب میں ڈھلنا چاہیے، ہمیں قالب زینب میں ڈھلنا چاہیے. ہم تو دین کے لیے وقت نہیں دے پاتے، اس نے قیمتی نگینے سپرد کر دیے، اپنی قیمتی اولادیں سپرد کر دی، قیمتی بھتیجے سپرد کر دیے. ہم 10 دن فقط 10 دن ہم حسین کا ذکر نہیں سن پاتے، ہم گھروں سے نہیں نکل پاتے، ہم اس کے پیغام کو ایک دوسرے تک نہیں پہنچا پاتے. ارے اسلام تو زندہ ہی کربلا کے بعد ہوتا ہے. اسی لیے آج ہم ناقص مسلمان ہیں، اسی لیے ہمارا آج ایمان کمزور ہے، اسی لیے نمازیں پڑھتے ہوئے بھی ہماری جان جاتی ہے. اگر اپنی اولادوں کو بتایا ہوتا، اپنی اولادوں کو دکھایا ہوتا، خود بھی اس کی حقیقت کو سمجھا ہوتا کہ زیر شمشیر سجدہ ادا کیسے ہوتا ہے، تو آج پنکھوں کے نیچے ہم سجدے کا حق ادا کر رہے ہوتے. پیغام دینا ہے کہ دیکھیں اہل بیت کا صدقہ علم کی طرف آ جائیں. عورت سب کچھ کر سکتی ہے. زینب سلام اللہ علیہ نے کس طرح کربلا کے پیغام کو آگے تک پہنچایا. وہ ادھورا پیغام جو ان لعینوں نے چاہا کہ جس طرح میرے حسین کے جسم اطہر کو گھوڑوں سے رون دیا، اسی طرح کربلا کی تاریخ کو خاک میں رون دے، لیکن اللہ کریم نے ایسا نہ ہونے دیا. اور زینب سلام اللہ علیہ کے ذریعے یہ تاریخ، یہ حقیقت، یہ قربانی ہم تک پہنچ گئی. اسی طرح میں چاہتی ہوں، میری خواہش ہے یہ تاریخ و کربلا کی تاریخ اور اسلام کا پیغام پہنچانے میں آپ کا اور میرا حصہ بھی ڈل جائے. ہم بھی تو ان کی کنیزیں ہیں نا، ہم بھی تو انہی کے نام لیوا ہیں، ہم بھی تو ان سے محبت کرنے والے ہیں. خدا را علم کے میدان میں خود کو لائیے. آپ کے لیے بھی، میرے لیے بھی اور سب کے لیے حضرت سیدتنا زینب سلام اللہ علیہ کا کردار مشعل راہ ہے، مشعل راہ ہے. ایک قافلہ پورا بچا کے چل دیں، امت کو پوری تاریخ کربلا بتا کے چلی گئیں. ہمارے لیے یہ عملی نمونہ ہے. اللہ کریم ہمیں طاقت، ہمت عطا فرمائے. سیدتنا زینب سلام اللہ علیہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے.